السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی خوبصورت بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا، سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بہت ہی خوبصورت خیال مجھے آیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ دیکھیں آج کا جو دور ہے وہ کتنا زیادہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا پاکستان جو ہے، جس کو ایک الگ بنانے کے لیے، ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی گئی ہوں، اس لیے کہ جو مسلمان ہیں ان کو عبادت کرنے میں کوئی بھی نہ ہی تو پریشان کرے، اور ان کو حق ہو کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ بٹ آج دیکھیں ہمیں کوئی بھی روکتا نہیں ہے، کوئی ہم پر پابندی نہیں ہے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں۔ اس کے باوجود بھی یہ جو کنٹری ہے، جو نیک لوگ ہیں وہ سو ہیں، بٹ جو نیک لوگ نہیں ہیں اور جو ایک میں سب کی بات کر رہی ہوں جس نے ہمارے معاشرے میں گناہوں سے جو ہے نا بھر دیا ہے ہمارے معاشرے کو، اور ہر طرف جو ہے گناہ عام ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، عورت مرد کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، اور قرآن کو ہم نہیں سیکھتے، اس کو ہم نے ایک غلاف میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے اونچی جگہ پر، اس کو کبھی کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، برکت کے لیے، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا کچھ نہیں، بس اس کا ادب کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اونچی جگہ پر۔ بہت زیادہ یہ جو دور ہے گناہوں سے بھر چکا ہے، ہر طرف بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہر طرف گناہ عام ہو چکا ہے، گناہ کو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، ہم گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ گانے ہیں، بے حیائی ہے، فلم ہے، ہر چیز ہم لوگ نا ایسے ہی عام ہو چکی، نارمل، کہ اس میں کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی کہ اگر ہم بے حیائی کا کام دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ ادروائز ہم بخیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ اللہ کے نام، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ بے حیائی اور گناہ جو ہیں وہ عام ہو چکے ہیں، فیشن جو ہیں وہ عام ہو چکے ہیں، نان مسلمس کی ہم جو ایک مشابہت کرتے ہیں وہ عام ہو چکی ہے، جو فیشن وہ کرتے ہیں وہی ہم نے کرنا ہے، جو بے حیائی وہ کرتے ہیں وہی ہم نے کرنا ہے۔ بے حیائی کو پروموٹ کیا ہم نے خود، ہم نے اسلام کو، دین اسلام کا ہم نے مذاق بنا کرنا، اور ہم خود کو پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ خیر، میں یہ بات کر رہی تھی، آج میں بات کرنا چاہوں گی نیکوکاروں کی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو نیک نہیں ہے، جو کہ گناہوں سے یہ دور، یہ کنٹری بھر چکی ہے، بٹ میں وہیں پر اب اس کی بات کروں گی جو ان گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی، اس گناہوں سے بھرپور دور میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے۔ تمام اس طرح کی گناہوں کو، لذتوں کو، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لذت ہے، جو کہ حقیقت میں لذت نہیں ہے۔ لذت تو وہی ہے جو ہم اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، بٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لذتیں ہیں، یہ بے حیائی کو جو ہم سمجھتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر اور تمام آزائشوں کو چھوڑ کر، جبکہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ چاہے تو گناہ کرے، چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ گناہ نہیں کر رہا اور وہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی وتھ تہجد، ٹھیک ہے، ادروائز وہ صدقہ کر رہا ہے، اللہ پاک سے اپنا ہر دکھ شیئر کرتا ہے، اسی کے سامنے روتا ہے، اسی کو اپنا دل کا حال بتاتا ہے، اسی کے ساتھ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کرتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹیز میں جا سکتا ہے، ہر جگہ وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے، بٹ وہ کیا ہے کہ وہ مسجد میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، اس چیز کو چھوڑ رہا ہے اور اپنی زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد میں گزار رہا ہے۔ ایک نوجوان، جوانی کی عبادت بہت زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے، اور ایک خاتون ہے، وہ اپنے آپ کو ان تمام آزائشوں سے دور کر رہی ہے، ایسے بے حیائی سے دور کر رہی ہے، خود کو جو ہے وہ حیا دار بنا رہی ہے، اور ایسے کاموں سے دور ہو جاتی ہے۔
सोचिए उस पर अल्लाह पाक कितना खुश होता होगा उस इंसान के ऊपर, चाहे मर्द है या औरत, कि ये मेरा वो बंदा है जो इस दौर में भी, जबकि वो गुनाह कर सकता है, जबकि गुनाह आम है, बेहयाई आम है, बट मेरा बंदा सब कुछ छोड़कर मेरे लिए और मेरी खातिर मस्जिद में आया है और सिर्फ मुझसे ही बातें करता है और मेरी ही इबादत करता है और तमाम गुनाहों को छोड़ कर आया है, पीछे छोड़ आया है और जस्ट नेक अमाल कर रहा है मेरे लिए। उसने अपने हर गुनाह को सेक्रीफाइस कर दिया, हर लज्जत को छोड़ दिया जो वो समझता है, हर फैशन को उसने छोड़ दिया मेरे लिए और मेरे रसूल के लिए। बेशक हम अल्लाह के रसूल की भी अताअत करते हैं और हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, तभी हम ये दावा करते हुए अच्छे लगते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। सोचो वो अल्लाह कितना खुश होता होगा जब एक नौजवान, सब सो रहे हैं और तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है। अल्लाह पाक कहते हैं हर नमाज पर तो जस्ट अजर देता है, बट जब एक नौजवान तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है अल्लाह पाक मुस्कुराता है उसको देखकर। सुभान अल्लाह, जिसको देख के रब मुस्कुराए, सोचें उस पर कितनी अल्लाह की रहमतें हास होंगी। सो अल्लाह पाक सोचें कितना खुश होता होगा उस वक्त, जिस वक्त आप तमाम गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की जो है वो इबादत करते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करते हैं, दीन सीखते हैं, सिखाते हैं और बेहयाई के करीब नहीं जाते जस्ट इसलिए कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। जबकि इतना गुनाहों से भरा हुआ दौर, आप सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप नामहरम को देख नहीं रहे, नामहरम की तरफ आपका जो है कदम नहीं चल रहा। अगर आपसे कोई बात भी करे आप उसको जस्ट उसी का जवाब दें, आंसर दें, उससे आप उससे हद से ज़्यादा बात ना करें। किसके लिए? अल्लाह की खातिर, कि मेरे रब को पसंद नहीं है, नामहरम है, अपनी कज़न से दूर जा रहे हैं कि नहीं बेहयाई है। सो किसकी खातिर? जबकि आपको सब कोई भी नहीं रोकेगा, सब कहेगा अच्छा ठीक है, बट अल्लाह की खातिर आपने ख़ुद को दुनिया से इतना ज़्यादा दूर किया और अपने रब के करीब किया, ठीक है, और इतने गुनाहों से आपने ख़ुद को दूर कर लिया। बेहयाई की जगह पर आप नहीं जाते, जहाँ बेहयाई की महफ़िलें हों आप वहाँ नहीं जाते, आप उस महफ़िल में जाते हैं जहाँ पर अल्लाह और रसूल का ज़िक्र होता है। सोचिए, जहाँ पर कुरान सुनाया जाता है। सोचिए आप कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह पाक की जो नवाजिश हैं, जो अल्लाह पाक के एहसानात हैं, जो अल्लाह पाक की नेमतें हैं, वो आपके साथ कितनी ज़्यादा होंगी। और सोचिए अल्लाह पाक आपको कितना नवाजेगा। अगर आज आपके पास कुछ नहीं भी है, बट सोचिए अगर आपके पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, ऐशो इशरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह और उसके रसूल का इश्क है, उसके साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह आपको नमाज की तौफीक दे रहा है, सोचिए आप कितने ज़्यादा खुश नसीब हैं। उस बंदे से ज़्यादा खुश नसीब आप हैं जिसके पास दौलत है, ऐशो इशरत है, बट उसके पास अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब और उसकी मोहब्बत नहीं है। सोचिए आप कितने ज़्यादा खुश नसीब हैं। और सबसे अहम बात कि अल्लाह पाक आपको कितना ज़्यादा नवाजेगा, उसकी रहमतें आपके साथ कितनी ज़्यादा होंगी जब वो आपसे खुश होगा, आपसे राज़ी होगा कि ये मेरा बंदा मेरी खातिर तमाम गुनाहों को छोड़कर मेरे पास आया है। सोचिए अगर आज आपके पास, अगर आप परेशान भी हैं, बट अगर आप सब्र करते हैं और कोई चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं, अगर आपको अभी नहीं मिल रही, लेकिन आप कर वही रहे हैं जो अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं, आप उसके दीन को फॉलो करते हैं, बेहयाई के करीब नहीं जाते, गुनाहों के करीब नहीं जाते, सोचिए अल्लाह पाक एक टाइम आएगा आपको इतना ज़्यादा नवाजेगा और आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने रब के इतने करीब हूँ, मैं इतनी ज़्यादा उसकी अताअत करता हूँ, बट अल्लाह मुझे वो क्यों नहीं दे रहा जो चीज़ मैंने मांगी। अगर आप अल्लाह से अच्छा मांगेंगे ना, अगर आप अपनी दुआओं में ये मांगेंगे या अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी के लिए बस अपना ही रखना और मुझे अपना प्यारा बना ले, मुझे बस अपना कुर्ब दे दे, मुझसे राज़ी हो जा, ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें बेहयाई ना हो, जस्ट हया हो। सोचिए वो रब क्या आपको नहीं देगा? जिस अगर आपने उससे मांगी ही वो ज़िंदगी है जिसमें वो खुश हो, एक हया वाली ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी, एक नेकियों वाली ज़िंदगी, सोचिए क्या वो आपको नहीं देगा? वो सब कुछ देगा। उससे मांगिए और उससे लो लगाइए। जो मज़ा उससे लो लगाने में है ना, जब हम किसी से बात करते हैं ना, हमें वो मज़ा नहीं आता। हम जब भी किसी से कोई बात करें ना, वो या तो हमारी बात सुन लेता है या इग्नोर करता है या अवॉइड करता है या मजाक बना लेगा या आगे जाके किसी और को बताएगा उसने ऐसे किया या वो ऐसे कहता है।
اگر آپ یہی بات اللہ سے کریں، وہ بھی تہجد کی نماز میں، سوچیے کیا عالم ہوگا۔ آپ اپنے رب کو رو رو کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، ایک بچے کی طرح ضد کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نہیں دیں گے۔ اگر آپ حیا کی چیز مانگیں، بے حیائی کی نہ مانگیے گا کبھی بھی۔ یہ مت مانگیے گا یا اللہ پاک بس مجھے پیسے دے دے، دولت دے دے، یہ دے دے، عیش دے دے، یہ سب نہیں مانگنی۔ اللہ سے مانگنا ہے، اس کا قرب مانگنا ہے، اس کی رضا مانگنی ہے۔ ایسی دولت مانگنی ہے جس میں ہم دولت خود اپنے پاس کم رکھیں اور دوسروں کی مدد زیادہ کریں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ ایسی دولت مانگیں، اور وہ دولت جس میں سکون ہو، جس میں پریشانیاں نہ ہو، ایسی دولت۔ اور سب سے زیادہ کیا، اللہ کے دین کی دولت مانگے، یا اللہ ہمیں دین کی دولت دے دے، ہمیں بس دیندار بنا دے، ہمیں ہر گناہ سے، ہر عیب سے پاک کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے رسول کا سچا عاشق رسول بنا لے۔ یہ سب کچھ مانگیے، اور مانگیے تہجد کے وقت۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی دنیاوی ہے، اگر کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی رشتہ نہیں ہے، یا کوئی اولاد نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ بھی اپنے رب سے مانگیے، آپ کو آپ کا رب ضرور نوازے گا۔ بٹ مانگنے کا یہ ہے طریقہ ہے کہ آپ نے اس سے اگر مانگنا ہے، اس پر توکل بھی کرنا ہے کہ میرا رب مجھے دے گا، اور گناہوں سے دور ہو جائیں۔ اور سوچیں کہ اس دور میں ہم اگر گناہ نہیں کر رہے، ہم بے حیائی کے قریب نہیں جا رہے، ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی خاطر تمام لذتیں چھوڑ رہے ہیں، تمام بے حیائی، اور جس میں مزہ بھی آئے، وقتی مزہ، آپ جائیں، آپ کو مزہ آئے، آپ ناچیں، گانے دیکھیں، یہ سب کچھ اگر آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، سوچیے وہ رب آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ سوچیے کہ وہ رب کتنا آپ کو نوازے گا کہ یہ میرا بندہ اس دور میں گناہوں سے دور ہے، بے حیائی سے دور ہے، جس دور میں ہر انسان گناہ میں ملوث ہے، اور گناہ عام ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، صرف میرے خاطر۔ سوچئے وہ کتنا زیادہ آپ کو نوازے گا، اور اپنی رحمتیں آپ پر کھول کھول کر نچھاور کرے گا، اور سکون آپ کو دے گا۔ جو سکون عبادات میں ہے، جو سکون نماز میں ہے، جو سکون تہجد میں ہے، وہ سکون آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، سو میرا یہی ایک میسج تھا، ایک اپنی طرف سے میرا ایک میسج بھی تھا، اور ایک بات تھی کہ اگر آپ اس دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور اور پاک کر لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے خود کو اللہ اور رسول کے پاس کر لیں تاکہ اللہ پاک خوش ہوں۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور بس اس کو مانگے، اسی سے اس کو مانگے، اس کی محبت مانگے، اس کی رضا مانگے، اس کے رسول کی محبت مانگے۔ جس کو اللہ اور رسول مل گیا، اسے اور کیا چاہیے، اسے سب کچھ مل گیا۔ کبھی یہ مت کہیے گا میرے پاس کچھ نہیں، کہیں میرے پاس رب کی محبت ہے، رب کا قرب ہے، میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اللہ مجھے بلاتا ہے۔ سوچئے جو انسان سو رہا ہے، اس کی ایک خود ہی تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جائے، سوچئے بلاوا کہاں سے آیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہو اور میرے سامنے نماز پڑھے، بیکاز سارا دن آپ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے سونا بھی جائز ہے، نبی علیہ السلام سویا بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت میں آپ گزاریں، نیند بھی آپ لیں، بٹ اگر آپ کو اللہ تہجد کے وقت اٹھا دے، سوچئے وہ کیا عالم ہوگا کہ اس وقت آپ کو بلاوا آپ کے رب کے پاس سے آیا ہے، اور اسی خیال نے آپ کو اٹھایا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے، وقت بھی تہجد کا ہے۔ پھر آپ اپنے رب سے باتیں کریں، اور وہ سب سو رہے ہیں، آپ اپنے رب سے باتیں کریں، رب مسکرائے گا آپ کو دیکھ کر کہ میرا بندہ میرے پاس آدھی رات کو آیا ہے۔ اس وقت جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ جھولیاں بھر جاتی ہیں تہجد کے وقت اگر کوئی مانگنے والا ہو، عزتیں ملتی ہیں اللہ پاک کی، چہرے پر نور آتا ہے، بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ بس اللہ سے لو لگائیں، اس کے رسول سے لو لگائیں، اور بس اس کے ہو کر رہیں، اس کی رضا مانگیں، مانگنی ہے تو اس کی رضا مانگیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا آج کے لیے۔ میرا میسج اچھا لگا ہو سو جو ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہم اگر اس دور میں بھی خود کو گناہوں سے دور کر رہے ہیں، سو ہم کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔